میں آپ کو تاریخ یاد کرواتا چلوں کہ کبھی پرویز مشرف صاحب نے خانہ کعبہ کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا تھا، کبھی میاں نواز شریف صاحب مدینے کی گلیوں میں پیدل چلا کرتے تھے، اور اگر عہد حاضر کے حکمران سپہ سالار مدینے کی گلیوں میں پیدل چلتے ہیں، مجھے کسی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں، لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ کسی مسلم حکمران کے ایمان کا معیار یا اس کو پرکھنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کی عقیدت سے جاتا ہے یا خانہ کعبہ اس کو کیا تکریم ملتی ہے؟ ہرگز یہ نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی یہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا دائی اور عالم اسلام کی بقا کے لیے لڑتے لڑتے جس نے جام شہادت نوش کر لیا، وہ سپہ سالار بھی ساری زندگی اتنی فرصت نہ ملی کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ایک دفعہ بھی جا سکتا۔ جب بھی آپ نے حج بیت اللہ کے لیے پیسے جمع کیے تو آپ کسی نہ کسی محاذ پہ خرچ کر دیتے، اور کبھی آپ یہ کہتے کہ یہ پیسے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے میں قربان کرتا ہوں، بیت المقدس کی فتح کے لیے لڑتے ہوئے، حاجیوں کے تحفظ کے لیے، ان پر جو قاتلانہ حملے ہوتے تھے، ان کو جو ڈاکے مارے جاتے تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو آپ ان کے تحفظ کے لیے لڑتے رہے ساری زندگی، لیکن ایک مرتبہ بھی حج بیت اللہ کی سعادت نہ ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں سرکار نے بلایا نہیں، جو کہ توہین رسالت کے لیے 2 سال تک آپ سو نہیں سکے۔ صلیبی جنرل برنس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جب ایک قافلے کو اس نے لوٹا تو کہا بلاؤ اپنے نبی کو۔ تو صلاح الدین ایوبی کو جب یہ آواز سنی، جو اس نے یہ کلمات سنے، تو 2 سال تک آپ نہیں سوئے جب تک اس جرنیل کا سر قلم نہیں کر لیا۔ یہ تھے سپہ سالار، اور یہ ہوا کرتی تھی غیرت۔ اور آج کل صادق و امین کے لقب کے بارے میں جب بحث ہوتی ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر جب رومیوں کے ساتھ جنگ جاری تھی تو آپ شام کی سرحدوں کا دورہ کرتے ہوئے فوجی چھاونیوں میں پہنچے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین، آپ کی خدمت میں جو سپاہیوں کا کھانا ہے وہ پیش کیا جائے یا پھر جو گورنر شام ہے ان کا کھانا پیش کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے سامنے دونوں کھانے پیش کر دیے جائیں۔ تو جب آپ کے سامنے سپاہیوں کا کھانا پیش کیا گیا تو وہ تازہ گوشت کے شوربے پر مشتمل تھا، تازہ روٹی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے گورنر کا کھانا پیش کریں، اور جب گورنر شام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پیش کیا گیا تو وہ سوکھی روٹی اور سادہ پانی پر مشتمل تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مجھے ان کا گھر دکھائے۔ اور جب آپ کو گورنر شام جنہوں نے بہت سی فتوحات کی، ان کا گھر دکھایا گیا تو وہ ایک کھجوروں کی بنی جھونپڑی، اور جس میں ایک سراہی جس میں پانی تھا، اور ایک کچا گھر اور ایک مسلح پڑا ہوا تھا۔ یہ تھے گورنر شام جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا لقب خود دیا تھا۔ یہ ہوتے تھے صادق اور امین۔ ایک طرف اسلامی ریاست کی جھلک بھی دیکھ لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین نے ایک قاضی جسے خود تعینات کیا تھا، خود جب معزول کروایا، اس نے پوچھا علی میری غلطی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری عدالت میں تمہاری آواز سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ یہ عدل کا معیار تھا، یہ ہوا کرتے تھے اسلامی حکمران اور اسلام کی فلاحی ریاستیں۔ اقبال نے کہا تھا تیغ بہر عزت دین است بس، مقصد و حفظ و عین است بس، کہ امام علی مقام جو کربلا میں تلوار لے کر گئے تھے وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی، وہ دین کے سر بلندی کے لیے تھی۔ اور آج کے حکمران مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں، اور بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ آج کے دور کے مسلم حکمرانوں کا معیار ہرگز یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا، عالم اسلام کے لیے کیا کیا۔ ایک طرف فلسطین کی بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ایک طرف کشمیر کے مسلمانوں پر جبر و ستم ہو رہے ہیں، لیکن ایسے میں اگر آپ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں جاتے ہیں تو حضور کبھی آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن صد افسوس کہ ہر سانحے پہ پرچم نگوں ہوا، ہر ظلم و ستم پہ صرف ترانے لکھے گئے۔ ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ آخر میں بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں بولنے پر پابندی، سوچنے پر تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں۔ آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیر۔